فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک شیئر کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے وضو ٹوٹنے کے بیان کے سلسلے میں خون یا پیپ سے وضو ٹوٹتا ہے اور کب ٹوٹتا ہے اس سلسلے میں بیان کیا تھا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ کھانا پانی یا سفرہ کی منہ بھر قے آنا۔ سفرہ پیلے رنگ کا کڑوا پانی، اس کی اگر منہ بھر قے آئی تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، کھانے کی، پانی کی یا سفرہ کی۔ پھر کہتے ہیں منہ بھر کا معنی کیا ہے؟ تو منہ بھر کے معنی یہ ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکتا ہو تو منہ بھر ہے۔ تکلف سے روکنا کس کو کہیں گے؟ تکلف سے روکنا اس کو کہیں گے کہ آپ کو قے ہوئی اور قے کی صورت میں آپ کو منہ بند کرنا پڑ رہا ہے ہونٹ سے دبا کر کے، تو اس کو کہیں گے بتکلف منہ آپ نے بند کیا، تو ایسی صورت میں منہ بھر کہلائے گی۔ اور اگر آپ کے منہ میں قے ہے اور آپ جس طرح سے منہ بند کیے رہتے ہیں عادتاً اسی طرح منہ آپ کا بند ہے تو ایسی صورت میں وہ منہ بھر نہیں مانی جائے گی۔ پھر کہتے ہیں بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی ہے چاہے جتنی بھی ہو، یعنی گلے میں جو جم جاتا ہے سردی کھانسی وغیرہ کی وجہ سے، تو اب ایسی صورت میں زکام سردی سے جو ہوتا ہے تو اس کی بلغم کی جو بھی قے چاہے منہ بھر ہو، چاہے منہ بھر سے کم ہو، چاہے اس سے بھی زیادہ ہو، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے جب تھوک سے مغلوب نہ ہو۔ اب بہتے ہوئے خون کی قے ہوئی تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خون غالب ہے اور ایک تو یہ ہے کہ تھوک غالب ہے۔ اگر خون غالب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا لال ہو گیا قے کا معاملہ، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تھوک غالب ہے خون پر تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، ہے نا۔ اور تھوک غالب کس طرح ہوگا؟ زرد مائل پانی ہوگا، ہے نا، لال نہیں ہوگا۔ پھر کہتے ہیں جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ منہ بھر نہ ہو۔ پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، پیٹ میں اتر گیا، اب وہیں پانی صاف شفاف قے میں آیا، اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ گیا اور وہ پانی نجس بھی ہے، یعنی کپڑے وغیرہ پہ لگے گا تو اس کو ناپاک بھی کر دے گا۔ اگر سینے تک پہنچا تھا کہ اچھو لگا، اچھو کس کو کہتے ہیں؟ کھانسی جو سانس کی نالی میں پانی وغیرہ چلے جانے سے آتی ہیں، یعنی آپ کھا پی رہے تھے اور اچانک جیسے دوسری جگہ کھانا پہنچ جاتا ہے کھاتے کھاتے دوسری نلی میں، تو ایسی صورت میں آپ کو کھانسی آنے لگتی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں اچھو، ہے نا۔ اگر سینے تک پانی پہنچا تھا کہ اچھو لگا یعنی کھانسی آنے لگی اور نکل آیا تو نہ تو وہ ناپاک ہے اور نہ ہی اس سے وضو جائے گا، ہے نا۔ پھر کہتے ہیں آگے کہ اگر تھوڑی تھوڑی چند مرتبہ قے آئی اور اس کا مجموعہ منہ بھر ہے تو اگر ایک ہی متلی سے ہے تو وضو توڑ دے گی۔ تھوڑی تھوڑی قے ہے اور ایک ہی متلی سے آئی تو ایسی صورت میں وضو اس کو جمع کرنے کے بعد منہ بھر ہو جائے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ متلی کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی متلانا، اچھا نہ لگنا، یعنی ایسا لگتا ہے نا کہ یہ قے ہو جائے گی تو اچھا لگے گا ہم کو، تو اسی کو کہیں گے متلی، متلانا جی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر متلی جاتی رہیں اور اس کا کوئی اثر بھی نہ رہا، پھر نئے سرے سے متلی شروع ہوئی اور قے آئی، ایک بار متلی ہوئی قے ہو گئی پھر اس کا اثر ختم، پھر دوسری بار متلی ہوئی پھر قے آئی، اور دونوں مرتبہ علیحدہ علیحدہ منہ بھر نہیں ہے، علیحدہ جدا جدا دیکھا جائے تو منہ بھر نہیں، مگر دونوں کو جمع کیا جائے تو منہ بھر ہو جائے تو یہ ناقض وضو نہیں ہے، ایسی صورت میں ناقض وضو نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہیں صورت لیکن ایک ہی مجلس میں متلی آئی
اور ایسی صورت میں وضو متلی آئی اور ایسی صورت میں آپ کو قے ہوئی، اور قے ہونے کے بعد پھر دوسری مرتبہ متلی آئی، اور ان دونوں مرتبہ متلی آنے کے بیچ میں آپ نے 3 قدم چلے نہیں، یا 3 لقمہ کھانا نہیں کھائے، ہے نا، یا 3 الفاظ بولے نہیں، تو ایسی صورت میں مجلس نہیں بدلی۔ تو جب مجلس نہیں بدلے گی، ایک ہی مجلس میں ہوگا، تو ایسی صورت میں وضو کر لینا بہتر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجلس بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو انتقال کے بعد مجلس ہوتی ہے یا میلاد خوانی کی مجلس ہوتی ہے وہ نہیں۔ مجلس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 قدم چلیں گے تو مجلس بدلنا کہلائے گا، 3 لقمہ کھانا کھا لیں گے تو مجلس بدلنا کہلائے گا، اور 3 الفاظ بولیں گے تو مجلس بدلنا کہلائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک بار متلی ہوئی جس کی وجہ سے قے ہوئی، اب آپ نے اس کے بعد 3 لقمہ کھانا نہیں کھایا، یا 3 الفاظ نہیں بولے، یا 3 قدم نہیں چلے، تو آپ کی مجلس نہیں بدلی، اور مجلس نہ بدلنے پر پھر آپ کو متلی ہوئی اور پھر آپ کو قے ہوئی، تو ایسی صورت میں مجموعہ کیا جائے، سب کو جمع کیا جائے تو وہ منہ بھر ہو جائے، علیحدہ علیحدہ منہ بھر نہیں ہے، تب بھی وضو کر لینا بہتر ہے۔ سمجھ گئے؟ پھر کہتے ہیں قے میں صرف کیڑے یا سانپ نکلے تو وضو نہیں جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ کچھ رطوبت بھی نکلی ہے، کچھ چکنا پانی بھی نکلا ہے، تو دیکھیں گے کہ منہ بھر ہے یا نہیں ہے نا۔ منہ بھر ہے تو وضو توڑنے والی ہے، اور منہ بھر نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر کہتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے سو جانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کے سونے کی 2 صورتیں ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ اس طرح سونا کہ جوڑ ڈھیلے پڑ جائے تو وضو توڑ دے گا، اور اس طرح سونا کہ جوڑ ڈھیلے نہ پڑے تو ایسی صورت میں وضو نہیں توڑے گا۔ تو اب 2 مسئلے بیان کیے جاتے ہیں۔ اولاً یہ ہے کہ اس طرح سونا کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں تو جوڑ ڈھیلے پڑنے والے سونے کو کس طرح فقہائے کرام نے بیان کیا ہے، وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے بشرطے کی، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ دونوں سرین خوب نہ جمے ہوں، سرین ہے نا، خوب نہ جمے ہوں، یعنی بیٹھک جس کو سیٹ بھی کہتے ہیں، ہے نا، تو وہ دونوں خوب نہ جمے ہوں، اور نہ ایسی حیت پر سویا ہو جو غافل ہو، غفلت والی نیند پر نہ سویا ہو، ہے نا، غافل ہو کر کے نہ سویا ہو، اور نیند آنے کو مانع ہو، ہے نا، مثلاً اکڑو بیٹھ کر سویا ہے کہ نہیں، اکڑو بیٹھ کر کے کوئی سوئے، یعنی دونوں پیروں کو کھڑا کر کے کوئی سوئے گا، اور چت لیٹ کر کے یا پٹ لیٹ کر کے، کروٹ پر لیٹ کر، یا ایک کوہنی پر تکیہ لگا کر، کوہنی کو تکیہ بنا دو اور اسی پر لیٹ جاؤ اسی طرح سے، یعنی اس کا ٹیک لگا کر، یا بیٹھ کر سویا مگر ایک کروٹ کو جھکا ہوا ہے کہ ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہیں، یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے، یعنی سواری کی ننگی پیٹھ پر سوار ہے اور جانور ڈھال میں اتر رہا ہے، یعنی پستی کی طرف، نیچے کی طرف، اور کہتے ہیں کہ 2 زانو بیٹھا، جس طرح قاعدے میں تشہد میں بیٹھا جاتا ہے نماز میں، اور پیٹ رانوں پر رکھا کہ دونوں سرین نہ جمے رہے ہوں، یا 4 زانو ہے نا، 4 زانو مطلب پالٹی مار کے، اور سر رانوں پر یا پنڈلیوں پر ہے، پالٹی مار کے بیٹھا ہے اور سر کو جو ہے ران پر رکھ لیا، ہے نا، جانگ پر رکھ لیا، اور یا تو پنڈلیوں پر رکھا۔ پنڈلی کس کو کہتے ہیں؟ پنڈلی جو ہے، ایڑی جو ہے، اس کے اوپر کا حصہ بہت اوپر تک چلے جاؤ گھٹنے کی سائڈ، تو اس گھٹنے کی سائڈ کا جو حصہ ہے، اس حصے کا جو گوشت ہے اس کو کہا جاتا ہے پنڈلی۔ سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں پنڈلیوں پر رکھا ہے، یا جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں اسی حیت پر سو گیا،
عورتیں سمٹ کر کے سجدہ کرتی ہیں نا، بازو کو کروٹوں سے ملانا، کروٹ کو پیٹ سے ملانا، پیٹ کو رانوں سے ملانا، تو ان سب صورتوں میں وضو جاتا رہا۔ یہ جتنی بھی صورت ابھی بیان کی میں نے، اس میں سب میں وضو جاتا رہا۔ اور اگر نماز میں ان صورتوں میں سے کسی صورت پر قصداً سویا تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی، اور وضو کر کے سرے سے نیت باندھے۔ قصداً کا مطلب یہ جان بوجھ کر۔ اب بلا قصد سویا، سونا نہیں چاہتا تھا لیکن نیند پڑ گئی، یا تو کہتے ہیں تو وضو جاتا رہا، نماز نہیں گئی، ہے نا۔ یعنی جہاں تک پڑھ چکا تھا وہ نماز باقی ہے، آگے پڑھ سکتا ہے۔ وضو بنا کر کے جیسے اٹھا، اب وہ فوراً جو ہے کچھ بولے نہ، اور جا کر کے وضو بنا کر کے پھر ترنت جو ہے وہیں سے نماز شروع کرے جہاں تک وہ پڑھ چکا ہے۔ پھر کہتے ہیں وضو کر کے جس رکن میں سویا تھا وہاں سے ادا کرے، اور از سر نو پڑھنا بہتر ہے۔ نئے سرے سے پڑھتا ہے، پھر سے پڑھتا ہے، تو ایسا کرنا اس کے لیے بہتر ہے نا۔ تو یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کل انشاءاللہ وہ صورتیں بیان کریں گے کہ جس طرح سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہے مسئلے مسائل وغیرہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔